السلام علیکم جی۔ امریکہ کے اندر امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی، اس نے لمبی کئی سو سال کی انویسٹمنٹ کی ہے عمران خان کے اوپر۔ مجھے کل ایک یوتھیا بتا رہا تھا کہ آپ عمران احمد خان نیازی کی اہمیت کو کم نہ جانیں، وہ بہت اہم آدمی ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایک شہر کا نام رکھا گیا عمران خان کے نام کے اوپر۔ میں پریشان ہو کے میں نے کہا اچھا کیڑا نام؟ کہنا بالٹیمور۔ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا جو ہے اس پس منظر کے بغیر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر دیا جس کے اوپر لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بالٹیمور جو ہے وہ ایک امریکن شہر کا نام ہے۔ نیچے سے ہمارے جو فالوورز ہیں ان میں سے کچھ لوگ بالٹیمور گئے ہیں یا کچھ بالٹیمور میں رہتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے جو پروفائل پکچر یا پکچر جو تھی مختلف شہر کے مختلف کونوں میں لے کے جو انہوں نے محفوظ کی ہوئی تھی انہوں نے اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ لیکن ایت ہے ایک جوت۔ اب آ جائیں سنجیدہ بات کی طرف، اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ کل جناب چاچو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہ دیا ہے سلیم صافی صاحب کو، اور اس کے اندر انہوں نے انکشاف فرمایا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے 9 مئی کو پاک فوج کے اندر میوٹنی یعنی کہ بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ بہت بڑا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تمام دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ حکومت کے پاس آ چکے ہوئے ہیں، اور جناب اس پہ کارروائی ہوگی ہی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نارملی ہماری پاک فوج اور اس کا جو جیگ برانچ ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ، اس نے بغاوت یا میوٹنی کو تو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، اور اس مذاق کے باعث کوئی ٹویٹ بھی غلط ہو جائے تو آپ کے خلاف جو مقدمہ ہوتا ہے وہ میوٹنی کا ہوتا ہے، اور ریاست کو نقصان پہنچانے اور ریاست سے بغاوت کرنے کا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ فریم آف مائنڈ ہے، وہ ذہن ہے جو کہ انہیرٹ کرتا ہے وہ تمام لیگیسی جو انگریزوں کی تھی فوجی حوالے سے، اور ظاہر انگریزوں نے فوجی قبضہ ہی کیا تھا نا یہاں پہ، فوجی حوالے سے، اور پھر اس لیگیسی کو انہیرٹ کرتا ہے جس لیگیسی کو انہیرٹ کیا تھا انگریزوں نے سکھا شاہی سے۔ اور میرا مطلب ہے کہ پھر بات بہت آگے چلی جاتی ہے، اس لیے یہیں سے ہی ہم واپس موڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیگیسی کے باعث ہر وہ شخص جو ہم سے اختلاف کرتا ہے یا اس طرح نہیں سوچتا یا اس طرح کی بات کرتا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے، یا اس وقت بات کر دیتا ہے جب ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، مطلب بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر ڈان لیک کیا گیا جس گفتگو کی وجہ سے یا جس چیز کے اوپر، وہ چیز جو تھی وہ بعد میں آنے والے، بلکہ اسی وقت کے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے ان کی ہر تقریر کا حصہ ہوا کرتی تھی، بھلے وہ تقریر کسی انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم پہ کریں یا وہ بھلے وہ تقریر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کریں، وہ بات جس کے اوپر ڈان لیک کر کے پوری پی ایم ایل این کا میڈیا ٹرائل کر دیا گیا، اور برادر عزیز جناب آصف غفور صاحب جو تھے انہوں نے ریجیکٹڈ کا ٹویٹ بھی فرما دیا، اور اس کو آج تک یوتھیے جو ہیں وہ والی پوسٹیں لگا کے اور وہ والے تانے مار کے ڈان لیک کرتے پھر رہے ہیں۔ آج کل سامی ابراہیم سے لے کے اور بہت سارے گھومن گھیریوں تک جو ہے لوگوں کا رزق جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ وہ ٹی وی پہ جب تبصرہ کرنے بیٹھیں تو اس میں ڈان لیک کا منترا پڑھیں، اور آج تک جو ہے وہ فیض صاحب کے جو انتہائی حساس رشتہ دار، بھئی حساس ادارے کے حساس افسروں کے حساس رشتہ دار نہیں ہو سکتے؟ ایک تو آپ جو نا پکڑ لیتے ہیں یار، جو فیض حمید صاحب کے حساس رشتہ دار جو کہ بول ٹی وی کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں،
اور بولٹ ٹی وی کا جو ناجائز لائسنس ہے اور اس کا پاکستان سے جو ناجائز چلنا ہے، جب وہ عدالتوں میں کبھی اس کا کیس لگ جائے تو وہ بڑے دھڑلے سے وہاں پہ حاضر ہو کے فرماتے ہیں کہ یہ ISI کا پروجیکٹ ہے، اور جج صاحب کو اسی وقت ہی کمپنی چھوڑ جاتی ہے اور وہ کیس جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور نامعلوم تاریخ کے لیے وہ کیس جو ہے وہ اڈجرن ہو جاتا ہے، اس کی سماعت ملتوی ہو جاتی ہے۔ تو حساس رشتہ داروں کی اہمیت بھلے وہ ریٹائر حضرات کی ہو، بھلے حاضر سروس حضرات کی، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ کو ان حساس رشتہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو عمران احمد خان نیازی نے احساس پروگرام لانچ کیا تھا۔ لیکن بہرحال تو وہ اب جو بغاوت کا مقدمہ ہے نا سر، جب آپ میوٹنی کہتے ہیں اور فوج کے اندر میوٹنی کروانے کی کوشش کی، یہ کوئی میرا مطلب کہ جیک برانچ کا کوئی کمیونیکے نہیں ہے، یہ ایک سویلین طور پہ سویلین منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ ایک دوسرے سابق وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ جو بھارتی ایجنٹ کا سب سے پہلا الزام جو لگایا تھا وہ قائد ملت لیاقت علی خان نے سہروردی صاحب پہ لگایا تھا، اور سہروردی صاحب آپ کو پتہ ہے کہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہ بیج ہیں جو کرنال سے آنے والے ان صاحب نے پاکستان کی جڑوں میں نفاق کے بوئے تھے، اور جس کے نتیجے کے اندر پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ وجود میں آیا۔ تو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی۔ وہ جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بغاوت کا الزام انہوں نے لگایا تھا، ساڑھے خلاف تو ویسے کسی اور نے لگایا سی، لیکن آغاز اس کا وہیں سے ہوا تھا۔ پھر ہر اختلاف کرنے والا جو تھا وہ غدار ہوا کرتا تھا۔ تو اسی کے تحت، اگر اسی فارمولے کے تحت دیکھا جائے تو اس وقت بھی ایک منتخب وزیر اعظم نے ایک سابق وزیر اعظم یا پوٹینشل وزیر اعظم کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بات یہیں تک رہتی، الزام کی حد تک یا مقدمے کی حد تک یا FIR کی حد تک، تو ٹھیک تھا۔ وہ بھائی جان جن کے اندر بغاوت کروانے کا الزام لگا ہے انہوں نے اپنے 3 جرنیل پھڑکا دیتے ہیں۔ 8 بریگیڈیئر جو ہے ان کو کہا جی تھینک یو ویری مچ، آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ جرنیل صاحب کو کہا جی آپ اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جرنیل نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کو فرمایا، حکم ہوا کہ جی آپ اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ بریگیڈیئر نہیں لکھیں گے، پینشن وینشن ملتی رہے گی، تو مکان شکان بھی مل جائے گا، لیکن باقی خدمات جو ہیں وہ آپ کے لیے دستیاب نہیں۔ باقی کیڑیاں خدمات ہوتی ہیں، باقی سروسز کون سی ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہوں گی، ہمیں نہیں پتہ۔ تو کچھ ان کو سہولتیں دے دی گئیں اور کچھ ان سے واپس لے کے، لیکن ان کو نوکری سے تھینک یو ویری مچ، گڈ بائی، ٹاٹا کہہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ تو جن کے ہاں بغاوت کا الزام لگا تھا انہوں نے اس میں پہلے حصہ ڈال دیا کہ یہ ہمارے اندر سے چند عناصر جو تھے وہ یہ حرکت کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر کے، اور عمران احمد خان نیازی کی آنکھ کا تارا اس وقت آنکھ کا تارا، راج دلارہ، دل کا سہارا، جنرل اب ریٹائرڈ فیض حمید کو واپس لے کے آیا جائے اور ان کو آرمی چیف کے اعلیٰ عہدے پہ متمکن کیا جائے۔ یہ کچھ لوگ کرنا چاہتے تھے۔ اس بات کی تصدیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر سے 28، کچھ لوگ کہتے ہیں 122، کچھ لوگ کہتے ہیں 175، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 18 افسران جو ہیں وہ پھڑکائے ہیں اور باقیوں کو ادھر ادھر کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تینوں فگرز درست ہوں۔ 128 مطلب 18 افسران کو تو گھر بھیجا گیا ہو کہ آپ تو جائیں نا فوری طور پہ گھر، 128 کو جو ہے وہ ادھر ادھر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور باقی جو 175 کہے جا رہے ہیں ان کو لیٹر شیٹر دے دیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہو کہ آئندہ انہیں کسی حساس عہدے کے اوپر متمکن نہ کیا جائے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس ادارے میں بغاوت کی کوشش ہوئی انہوں نے اپنے افسر فارغ کیے ہیں،
اور جس نے یہ الزام لگایا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان 8 تک تو ہے نا، ہاں، جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس حوالے سے بھونپو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور گلی گلی کہتے پھر رہے ہیں کہ بغاوت ہو گئی ہے، لیکن ہمت اتنی نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ یہ کام کر سکے، اگرچہ ان کے لوگ آف دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر گرفتار کر لیا جائے ان کو تو موصوف تو ہیرو بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے ساتھ ہمدردیاں لوگوں کی لگنا شروع ہو جائیں گی، جبکہ اگر گرفتار نہیں کیا جاتا تو وہ شخص روزانہ 5-6 بونگیاں مار کے سوتا ہے، تو ہمارا مقاصد پورے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں، تو پھر اتنے سنگین قانون کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خودارہ استعمال نہ کیا جائے۔ تاہم ایک بات اب دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا بھگتان جو ہے وہ اب شروع ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔